کراچی ٹیلی ویژن اسٹیشن کے افتتاح کے دن قریب آ رہے تھے، اسی لیے اگست 1967 میں سینٹرل سیلز آفس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تمام آزمائشوں سے کامیابی سے گزرنے کے بعد کراچی میں ٹی وی اسٹیشن قائم کیا گیا۔ یہ ملک کا پہلا باقاعدہ اور مکمل ٹیلی ویژن اسٹیشن تھا۔ جمعرات 2 نومبر 1967 کو کراچی ایک نیا منظر پیش کر رہا تھا۔ کراچی ٹیلی ویژن اسٹیشن کی خوبصورت عمارت بقعہ نور بنی ہوئی تھی۔ صدر پاکستان محمد ایوب خان ملک کے پہلے باقاعدہ اور مکمل ٹی وی اسٹیشن کا افتتاح کرنے کراچی تشریف لائے۔ زید بخاری پہلے جنرل مینیجر مقرر کیے گئے۔ 6 کلو واٹ ٹرانسمیٹر اور 106 میٹر بلند ٹاور کے ذریعے 6:25 پر ٹیلی ویژن کی نشریات کا آغاز ہوا۔ کراچی ٹی وی کے ریکارڈ کے مطابق انصار ناصری نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ 6:26 دستاویزی فلم کراچی شہر۔ 7:35 پروگرام ٹیلی ویژن ہاؤس۔ 7:45 بچوں کا پروگرام برخوردار۔ 8 بجے راحت سعید نے پہلی اناؤنسمنٹ کی۔ 8:30 پر اردو نیوز۔ 9:22 اردو ڈرامہ طبیب۔ 10:01 پر سلوگنز۔ پھر سینٹرل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی پہلی تربیت یافتہ اناؤنسر غزالہ یاسمین کی اناؤنسمنٹ۔ 10:05 پر انگریزی خبریں، نیوز کاسٹر احمد خلیل۔ اور 10:10 پر قومی ترانہ۔ 12 دسمبر 1967 کو زید بخاری کی جگہ اسلم اظہر جنرل مینیجر مقرر کیے گئے۔ پھر وہ اس عہدے پر 30 دسمبر 1971 تک فائز رہے۔ کراچی ٹیلی ویژن کے قیام سے پی ٹی وی کو ایک نئی جہت ملی۔ یہاں پروگرام کو ریکارڈ کرنے کی محدود سہولت ابتدا ہی سے موجود تھی۔ کراچی ٹی وی نے صنعت کاروں کو نئی راہ دکھائی۔ دنیا کے مقبول ترین کھیل فٹ بال سے پی ٹی وی نے اسپانسرڈ اسپورٹس پروگراموں کا آغاز کیا۔ اس سلسلے میں 29 دسمبر 1967 کو ڈی ایف اے فٹ بال میچ ایچ پی ایل کے تعاون سے کراچی کے ناظرین کو براہ راست دکھایا گیا۔ ٹیلی ویژن کی افادیت کے پیش نظر سرمایہ کاروں نے اپنے اشتہاری بجٹ کے بڑے حصے کو ٹیلی ویژن کے لیے مخصوص کرنا شروع کر دیا۔ ملک میں ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی۔ روزگار کے لیے وسائل پیدا ہوئے، تخلیق کاروں کو نئے آسمان ملے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد اور کراچی اسٹیشن پر ریکارڈنگ کی سہولت کی موجودگی کی وجہ سے ان دونوں مراکز سے 1967 ہی میں پروگرام کا تبادلہ ہونے لگا۔ لاہور میں پروگراموں کی ریکارڈنگ کا سلسلہ 1968 کے اوائل سے شروع ہوا۔ بچوں میں کلیوں کی مالا بہت مقبول ہوا۔ 1 جون 1968 میں پہلا پروگرام پیش کیا گیا۔ اس میں سہیل رانا بچوں کو موسیقی کی تعلیم دیتے تھے۔ اس کی پروڈیوسر شیریں خان تھیں۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے ہاں بچوں کے لیے ایک اچھا خاصا کام موسیقی میں نہیں ہوا تھا، شاعری میں بھی بہت کم ہوا تھا، لہٰذا میں نے یہ محسوس کیا کہ مجھ پر ایک موسیقار کی حیثیت سے یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ میں جہاں اپنے آپ کے لیے، اپنے آپ کو محسوس کرنے کے لیے میوزک دے رہا ہوں، جہاں میں اتنے سارے لوگوں کے لیے دے رہا ہوں، میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کا بھی خیال کروں اور آنے والی نسل کو ایسا تحفہ، ایسا نذرانہ دے جاؤں کہ وہ بھی یاد رکھے اور میں بھی یاد رکھوں۔ موسیقی کے پروگرام سر ساگر، جھنکار، موسیقار، لوک سنگیت اور ساز و آواز عوام کی پسندیدگی کے معیار پر پورے اترے۔ کوئز پروگراموں میں انعامات شائقین کی توجہ کا خصوصی مرکز بنے رہے۔ زینہ بزینہ ٹیلی ویژن کا پہلا مقبول کوئز پروگرام تھا جو 10 جنوری 1968 سے شروع ہوا۔ سیلانی کے ساتھ کے عنوان کے تحت انتہائی مقبول دستاویزی پروگرام پیش کیے گئے۔ عبید اللہ بیگ کی خوبصورت تحریر ناظرین کو اسی ماحول کا حصہ بنا دیتی تھی۔ اس سلسلے کا پہلا پروگرام 29 دسمبر 1967 کو نشر کیا گیا۔ اس کے پروڈیوسر عشرت انصاری تھے۔ چند پروگرام عبدالکریم بلوچ نے بھی پیش کیے۔ 1968 کو ایک اور یادگار پروگرام کسوٹی شروع کیا گیا۔ یہ ریڈیو پاکستان کے مقبول پروگرام چیستہ کے سلسلے ہی کی ایک کڑی تھی۔ اس پروگرام میں عبید اللہ بیگ اور افتخار عارف مختلف شخصیات وغیرہ کو صرف 20 سوالات میں بوجھ لیتے تھے۔ پہلے اس کے میزبان قریش پور تھے، بعد میں اس کے میزبان حمایت علی شاعر بھی رہے۔ دوسرے مراکز کی طرح کراچی میں بھی ڈرامے عوامی پسند کے لحاظ سے سر فہرست تھے۔
हफ्ते में उमूमन एक ड्रामा नश्र किया जाता था। समझा। 1967 के इब्तदाई 2 माह में कराची टेलीविजन से 12 ड्रामे पेश किए गए जो अंसार नासरी, गुलाम अब्बास, अनवर इनायतुल्लाह, जाकिर हुसैन, सलीम अहमद, नईम ताहिर, फारूक जमीर और रियाज फरशोरी ने तहरीर किए। इनके प्रोड्यूसर्स तारिक अजीज, अमीर इमाम, जमान अली खान, इशरत अंसारी और आगा नासिर थे। 1968 में ऐवान तमसील के उन्वान से ड्रामों का सिलसिला शुरू हुआ जिसमें 86 ड्रामे नशर किए गए। तो क्या होता कराची टीवी का पहला सीरियल था जो जमीरुद्दीन अहमद ने लिखा और कंवर आफ्ताब अहमद ने पेश किया। 16 जुलाई 1968 से मेरी पसंदीदा कहानी का सिलसिला शुरू हुआ जिसमें बड़े अदीबों की शाहकार कहानियों की ड्रामाई तश्कील की जाती थी। 1969 में तंज़ो मज़ा से भरपूर सिलसिला गर तू बुरा न माने पेश किया गया। इसके खाके अली जफर जाफरी और दीगर अफराद तहरीर करते थे। मेजबान मोहसिन शिराजी थे। खुदा की बस्ती का शुमार टीवी क्लासिक्स में किया जाता है। शौकत सिद्दीकी के इस शाहकार नॉवेल की ड्रामाई तश्कील शौकत सिद्दीकी के हमरा फैज अहमद फैज ने भी की। इसकी एक किस्त के बाद ही दूसरी किस्त का इंतजार शुरू हो जाता था। खुदा की बस्ती जुलाई 1969 को शुरू की गई और दिसंबर 1969 तक इसकी 25 किस्तें पेश की गईं। बहुत खामोश नजर आ रही है। तबीयत कैसी है? सर में दर्द हो रहा है। हो तो लाओ मैं तुम्हारा सर दबा दूं। नहीं, आप तकलीफ नहीं करें, ठीक हो जाएगा। अफसानों नावलों का उस सिलसिले में जो तजुर्बात टेलीविजन ने किए हैं वो बड़े कामयाब रहे। उससे न सिर्फ उर्दू ड्रामे को फरोग हासिल हुआ, उर्दू अफसाने को, उर्दू नावलों को टेलीविजन ने मुल्क के तमाम तबकात से और हर हिस्से से और हर गोशे से मुतादिफ कराया। 30 दिसंबर 1968 को लाहौर में पायलट ट्रांसमीटर की जगह 5 किलोवाट ताकत का नया ट्रांसमीटर नस्ब किया गया। इसका इफ्तिताह गवर्नर मगरबी पाकिस्तान जनरल मोहम्मद मूसा ने किया। 23 मार्च 1969 को तकनीकी शोबे में एक अहम पेशरफ्त हुई। मलका कोहसार मरी में सतह समंदर से 2207 मीटर बुलंदी पर मुल्क का पहला बूस्टर नस्ब किया गया। इसी तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद स्टेशन के प्रोग्राम पेशावर में भी देखे जाने लगे। 1969 ही से पाकिस्तान में बनने वाली टीवी इश्तहारात को अवार्ड्स देने का सिलसिला शुरू हुआ। अब कमर्शियल अवार्ड टीवी की मुस्तकिल रिवायत बन चुका है। पाकिस्तान टेलीविजन में बाकायदा यूनियनिज्म का आगाज 1969 से हुआ जब लाहौर, कराची और टीवी हेडक्वार्टर्स में यूनियंस रजिस्टर हुई। 1964 से 1969 तक एक तवील मुद्दत नहीं, सिर्फ 5 साल का वक्फा है। इन 5 वर्षों में पीटीवी ने इंतहाई बर्क रफ्तारी से अपने सफर का आगाज किया। सिर्फ 5 बरस में 4 टेलीविजन स्टेशन और एक बूस्टर नस्ब करके नामुमकिन को मुमकिन बना दिया गया। तेरे ही चर्चे है, नजर नजर तेरे ही जलवे है, सुबह सुबह तेरे ही चर्चे। 1964 में 36 प्रोड्यूसर्स, इंजीनियर्स और दीगर तकनीककारों ने जिस इनकलाब की बुनियाद रखी थी उनकी तादाद 1969 के खत्म होते होते 238 तक पहुंच गई। 1964 में मुल्क की 9.32% आबादी तक टीवी की पहुंच थी। यूं 5 वर्षों में पीटीवी ने मजीद 17.76% आबादी को अपने हिसार में ले लिया। 1964 में पीटीवी की नशरियात 8029 मुरब्बा किलोमीटर रकबे तक महदूद थी। 1969 तक ये रकबा 61,383 मुरब्बा किलोमीटर तक जा पहुंचा। 1964 में टीवी की नशरियात मुल्क के सिर्फ 1% रकबे तक महदूद थीं। 1969 में रकबा बढ़कर 7.64% हो गया। 1964-65 में पीटीवी की आमदनी 1.5 लाख रुपए थी।
1969 کے اختتام تک یہ 92 لاکھ روپے ہو گئی۔ 1964 سے پہلے ٹیلی ویژن پاکستان میں ایک خواب تھا۔ 1969 جاتے جاتے یہ خواب حقیقت بن چکا تھا۔ پی ٹی وی کے سفر کے اس پہلے سنگ میل نے ہمیں بتایا کہ اپنے وسائل سے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اگر عزم جواں ہو تو ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے، اور پی ٹی وی کے کارکن اپنی لغت میں ناممکن کا لفظ نہیں رکھتے۔ پی ٹی وی کا سفر پہنچا ہے گھر گھر، زندگی کے ہر پہلو کو نمایاں یوں کیا، ذوق شوق کا حسین ایک شعور بھی دیا۔ یہ شعور یہ سفر اسی طرح نئے دلوں نئی مسافتیں دیے، روشنی بنا رہے ربا دبا رہے، کیوں ہی ربا دبا رہے۔